حویلی کے بلند و بالا در و دیوار آج کچھ زیادہ ہی خاموش تھے، جیسے کسی آنے والے طوفان کی آہٹ سن رہے ہو۔ یہ حویلی صرف اینٹ اور گارے کا مجمع نہیں تھی، بلکہ یہاں برسوں پرانی روایات اور بزرگوں کی انا بستی تھی۔ شاہویر، جو اس خاندان کا سب سے بڑا پوتا تھا، اپنی بھاری بھرکم شخصیت اور روب دار لہجے کی وجہ سے پورے گھر پہ حاوی تھا۔ اس کے لیے زندگی کا مطلب نظم و ضبط اور اطاعت تھا۔ وہ جب صبح اپنے کمرے سے باہر نکلتا تو ملازمین سے لے کر کزنز تک سب کی نظریں جھک جاتی۔ اس کی چال میں ایک خاص قسم کا غرور تھا، جو اس کی کامیابیوں اور خاندانی جاہو جلال کا آئینہ دار تھا۔ دوسری طرف زمل تھی، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک سوال اور ہونٹوں پر ایک بے باک جواب رہتا تھا۔ وہ شاہویر سے 2 سال چھوٹی تھی، لیکن ذہنی طور پر اسے ہمیشہ چیلنج کرتی آئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان بچپن سے ہی ایک عجیب سی سرد جنگ چلی آ رہی تھی۔ شاہویر کو زمل کی بے باکی بدتمیزی لگتی تھی، جبکہ زمل کو شاہویر کا رعب امریت محسوس ہوتا تھا۔ ناشتے کی میز پر آج سب کزنز جمع تھے، لیکن فضا میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی تھی۔ ارحم، جو ہمیشہ سے شرارتی تھا، آج خاموشی سے اپنی پلیٹ میں نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ سلار اور حمزہ بھی آپس میں سرگوشیوں میں مصروف تھی، لیکن شاہویر کے آتے ہی وہ بھی خاموش ہو گئے۔ شاہویر نے آ کر اپنی مخصوص کرسی سنبھالی۔ اس کا چہرہ سپار تھا اور نظریں اخبار پر جمی تھی۔ تائی جان نے چائے ڈالتے ہوئی دبی آواز میں پوچھا، شاہویر بیٹا، آج آفس سے کب تک واپسی ہوگی؟ رات کو تمہارے تایا نے کچھ ضروری کاغذات پر بات کرنی ہے۔ شاہویر نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، میرا آج ایک اہم میٹنگ کا شیڈول ہے، شاید دیر ہو جائے۔ آپ تایا جی سے کہہ دیں کہ وہ کاغذات میرے اسٹڈی روم میں رکھوا دیں، میں رات کو دیکھ لوں گا۔ اسی لمحے زمین ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس کی شخصیت میں ایک قدرتی چمک تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھی اور جیم کی بوتل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شاہویر نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سنا ہے تم نے لائبریری کی تمام کتابیں کل ادھر ادھر کر دی تھی؟ شاہویر کا لہجہ سرد اور طنزیہ تھا۔ زمین نے اپنا ہاتھ روک کر سکون سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے کتابیں ادھر ادھر نہیں کی، بلکہ انہیں ترتیب دی ہے۔ وہاں بہت گرد تھی اور کچھ پرانی کتابیں ضائع ہو رہی تھیں۔ میں نے صرف اپنا وقت ایک تعمیری کام میں لگایا ہے۔ تعمیری کام یا میری چیزوں میں مداخلت؟ شاہویر نے اب اخبار میز پر رکھ دیا تھا اور اس کی گہری نظریں زمین کے چہرے پر تھیں۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے میری لائبریری میں کسی کا جانا پسند نہیں ہے، خصوصاً جب میں وہاں موجود نہ ہوں۔ زمین نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، لائبریری گھر کا حصہ ہے اور گھر کا ہر حصہ سب کے لیے برابر ہے۔ آپ کی پسند یا ناپسند سے گھر کے قوانین تو نہیں بدل جاتے۔ ہال میں موجود کزنز نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ارحم نے اپنا حلق صاف کیا، بھائی، زمین آپی نے تو صرف صفائی کی تھی، ہم سب بھی وہاں تھے، وہ تو بس… ارحم، تم سے کس نے رائے مانگی؟ شاہویر کی ایک ڈانٹ نے ارحم کو خاموش کر دیا۔ زمین، یہ آخری بار ہے کہ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، میری نجی جگہوں سے دور رہا کرو، تم اپنی حدیں بھول رہی ہو۔ زمین کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ حدیں وہ بھولتے ہیں جنہیں اپنی اوقات کا اندازہ نہ ہو، میں اپنی حدوں میں رہ کر ہی بات کر رہی ہوں۔ لیکن شاید آپ کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ ہر کوئی آپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا رہے۔ معذرت چاہتی ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ اپنا ناشتہ چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہویر کے ماتھے پہ بل پڑ گئی۔ اس کی انا کو ایک بار پھر ٹھیس پہنچی تھی۔ اس نے دیکھا کہ باقی کزنز بھی اب اس عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زمین آہستہ آہستہ باقی کزنوں کے دل میں بھی بغاوت کے بیج بو رہی ہے۔ شام کے وقت حویلی کے لان میں کزنز کی محفل جمی ہوئی تھی۔ ارحم، سلار، انایا اور ہانیہ مل کر کسی نئے پروجیکٹ پر بات کر رہے تھے۔ زمین بھی وہاں ایک کونے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ یار زمین آپی، آپ میں اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے؟ شاہویر بھائی کے سامنے تو ہماری زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ انایا نے حیرت سے پوچھا۔ زمین نے کتاب بند کی اور گہرا سانس لیا۔ ہمت کہیں باہر سے نہیں آتی انایا، یہ آپ کے اندر ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی غلط بات کو خاموشی سے سہتے رہیں گی تو سامنے والے کو لگے گا کہ وہ صحیح ہے۔ شاہویر بھائی برے انسان نہیں ہیں، لیکن وہ پاور کے نشے میں ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ جو کہیں گے وہی قانون ہوگا۔ اسی وقت شاہویر اپنی گاڑی سے اترا اور سیدھے ان کی طرف آیا۔
اس کی نظریں زمین پہ پڑی جو باقیوں کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ وہ ان کے قریب آ کر رک گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس ہم ایسے ہی گپ شپ کر رہے تھے، سلار نے جلدی سے جواب دیا۔ شاہویر نے زمیل کی طرف دیکھا۔ زمیل میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ زمیل نے ایک آئی برو اچکایا۔ اگر بات ضروری ہے تو تم یہیں کر لیں، ہم سب اپنے ہی تو ہیں۔ شاہویر کے چہرے پر غصے کی لہر آئی۔ میں نے کہا میرے کمرے میں آؤ، ابھی۔ اس کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ زمیل کو احساس ہوا کہ اب انکار کرنا بات کو مزید بگاڑ دے گا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اس کے پیچھے چل دی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شاہویر نے دروازہ بند کیا۔ وہ مڑا اور زمیل کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ تم یہ جو کزنس کے درمیان بیٹھ کر میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہو، یہ بند کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اندھا ہوں؟ مجھے سب نظر آ رہا ہے کہ تم کیسے انہیں میرے خلاف اکسا رہی ہو۔ زمیل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پروپیگنڈا؟ شاہویر بھائی، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں صرف انہیں یہ بتا رہی تھی کہ اپنے حقوق کے لیے بولنا سیکھیں۔ اگر آپ کو یہ اپنے خلاف لگتا ہے تو شاید آپ کو اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے۔ میرا رویہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں اس گھر کا بڑا ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ یہاں ڈسپلن برقرار رہے۔ اور جہاں تک حقوق کی بات ہے تو تمہیں سب سے زیادہ آزادی ملی ہوئی ہے، جس کا تم غلط فائدہ اٹھا رہی ہو۔ شاہویر نے اسے قریب سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آزادی؟ زمیل ہنسی۔ ایسی آزادی جس میں ہر قدم پر آپ کی مرضی شامل ہو، جس میں مجھے یہ سوچنا پڑے کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ یہ آزادی نہیں، یہ ایک سنہری قید ہے۔ اگر یہ قید ہے تو یاد رکھنا، میں اس قید کا محافظ ہوں۔ شاہویر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ تمہیں میری مرضی کے مطابق چلنا ہوگا، کیونکہ یہی اس خاندان کی روایت ہے۔ زمیل نے اپنا سر جھٹکا۔ روایت بدلتی رہتی ہے شاہویر بھائی، اور میں وہ پہلی لڑکی ہوں گی جو آپ کی اس خود ساختہ روایت کو توڑے گی۔ دونوں کے درمیان ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ ان کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں، جہاں کوئی نہ جھکنے کو تیار تھا اور نہ ہی کوئی سمجھوتا کرنے کو۔ شاہویر کو پہلی بار احساس ہوا کہ زمیل صرف ایک ضدی لڑکی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک ایسی آگ ہے جسے بجھانا آسان نہیں ہوگا۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سی تناؤ والی فضا رہی۔ شاہویر اور زمیل کے درمیان گفتگو نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن جب بھی وہ آمنے سامنے آتے فضا بوجھل ہو جاتی۔ باقی کزنس اس صورتحال سے کافی پریشان تھے، کیونکہ وہ دونوں ہی خاندان کے اہم ستون تھے۔ ایک روز دادا جان نے سب کو شام کی چائے پہ بلایا۔ دادا جان کی شخصیت بہت ہی پروقار تھی اور پورا خاندان ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔ سب کزنس اور تایا ابو تائی جان وہاں موجود تھے۔ چائے کے دوران دادا جان نے شاہویر کی طرف دیکھا۔ شاہویر بیٹا، کاروبار کے کیا حالات ہیں؟ سنا ہے تم نے کوئی نئی زمین خریدی ہے؟ شاہویر نے ادب سے جواب دیا۔ جی دادا جان، وہ فیکٹری کی توسیع کے لیے ضروری تھی، اس لیے میں نے وہ ڈیل فائنل کر لی ہے۔ دادا جان مسکرائے۔ بہت خوب، تم نے ہمیشہ خاندان کا نام روشن کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر بھی توجہ دی جائے۔ یہ جملہ سنتے ہی زمیل کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے ایک انجانی خوف نے گھیر لیا۔ دادا جان نے پھر سب کی طرف دیکھا اور نہایت سنجیدگی سے بولے۔ میں نے اور تمہارے تایا نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس گھر کی رونقیں ہمیشہ قائم رہیں۔ شاہویر اور زمیل بچپن سے ایک ساتھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی فطرت سے واقف ہیں، اس لیے ہم نے طے کیا ہے کہ ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ ہال میں جیسے وقت تھم گیا۔ زمیل کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹنے ہی والا تھا کہ اس نے اسے میز پر رکھ دیا۔ اس کا دل اتنی تیز سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے شاہویر کی طرف دیکھا جو بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی، جیسے اسے اس بات کا پہلے سے ہی علم ہو۔ دادا جان، زمیل کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بیٹا میں جانتا ہوں تم حیران ہو، لیکن یہ فیصلہ ہم سب کی خوشی کے لیے ہے، تایا جان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ زمیل اٹھی اور کانپتی آواز میں بولی۔ یہ میری خوشی نہیں ہے تایا جان، آپ مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں اور شاہویر بھائی، ہم تو ایک دوسرے کو برداشت تک نہیں کر سکتی۔ شاہویر بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے زمیل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، شاید جیت کی یا شاید کسی چیلنج کی۔ زمیل، بڑوں کے سامنے تمیز سے بات کرو، شاہویر نے اسے ٹوکا۔ تمیز؟ زمیل نے شاہویر کی طرف مڑ کے کہا۔ آپ کو تو خوشی ہو رہی ہوگی نا، اب آپ کو مجھے قید کرنے کا قانونی حق مل جائے گا، لیکن یاد رکھیں میں یہ رشتہ کبھی قبول نہیں کروں گی۔ دادا جان نے غصے سے اپنا اثر زمین پہ مارا۔ زمیل، بیٹھ جاؤ،
اس گھر میں فیصلے بزرگ کرتے ہیں اور جو فیصلہ میں نے کر دیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ شاہویر تمہیں کیا کہنا ہے؟ شاہویر نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر نہایت سپاٹ اور پورے اعتماد لہجے میں بولا، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ جمیل کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے شاہویر کو دیکھا جو فاتحانہ انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ شاہویر کی ملی بھگت ہے۔ وہ اسے نیچے دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، جمیل نے چلا کر کہا اور ہال سے باہر بھاگی۔ پیچھے ہال میں ایک شور مچ گیا۔ عنایا اور ہانیہ جمیل کے پیچھے بھاگی جبکہ شاہویر وہیں کھڑا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر ارحم کو پہلی بار اپنے بھائی سے ڈر لگا۔ رات کے وقت حویلی کے باغ میں شاہویر اکیلا ٹہل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جمیل وہیں کہیں ہوگی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک پرانے بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ رونا بند کرو جمیل، آنسو مسائل کا حل نہیں ہوتے۔ اس کی آواز دھیرے میں گونجی۔ جمیل نے جھٹ سے اپنے آنسو پونچھے اور مڑ کے اسے دیکھا۔ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ اپنی جیت کا جشن منانے؟ جیت اور ہار کی بات نہیں ہے جمیل، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت جتنی جلدی تسلیم کر لو اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ شاہویر نے سرد مہری سے کہا، حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک سنگ دل انسان ہیں جس نے اپنے بزرگوں کا سہارا لے کر مجھے جھکانے کی کوشش کی ہے، لیکن یاد رکھیں شاہویر، آپ میرا جسم تو پا لیں گے، میری روح کبھی آپ کے قابو میں نہیں آئے گی۔ جمیل کی آواز میں دکھ اور نفرت ملی جلی تھی۔ شاہویر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور جھک کر اس کے کان کے قریب بولا، روح کو قابو کرنا میرا مشغلہ نہیں ہے جمیل، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ جو چیز میری ہے وہ صرف میری ہے اور اب تم میری ہو۔ وہ اسے وہیں حیرت اور غصے کی تصویر بنا کر چھوڑ کر واپس حویلی کی طرف مڑ گیا۔ جمیل وہیں بیٹھی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس کی زندگی کا ایک ایسا باب شروع ہونے والا ہے جہاں ہر قدم پر کانٹے ہوں گے۔ اگلے چند دن حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع ہوگی۔ کزنس جو پہلے ہنسی مذاق کرتے تھے اب جمیل کے سامنے خاموش رہتے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جمیل کو مبارکباد دیں یا اس کے دکھ میں شریک ہوں۔ ارحم نے ایک دن ہمت کر کے شاہویر سے پوچھا، بھائی کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے؟ میرا مطلب ہے جمیل آپ ہی تو خوش نہیں ہے۔ شاہویر نے اپنی فائل بند کی اور ارحم کو گھور کے دیکھا۔ خوشی اور غم وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں ارحم، اہم بات یہ ہے کہ یہ خاندان ایک رہے اور جمیل کو سدھارنے کے لیے یہ قدم ضروری تھا۔ جمیل نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا تھا۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے اس قید سے نکلے۔ اس نے اپنے ایک دور کے رشتہ دار کو فون کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے، لیکن اسے پتہ چلا کہ شاہویر نے اس کا فون پہلے ہی بلاک کروا دیا ہے۔ وہ مکمل طور پر شاہویر کے رحم و کرم پر تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنے کا ہر راستہ بند ہے، لیکن جمیل ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر شاہویر اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے تو وہ اسے دکھا دے گی کہ ایک باغی ملکیت کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ شادی کی تاریخ جوں جوں قریب آ رہی تھی، حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی ڈیرے ڈالی ہوئی تھی۔ جمیل نے خود کو کمرے میں مقیم کر لیا تھا۔ وہ نہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہی کسی تقریب میں شرکت کرنے کی حامی بھرتی۔ تائی جان اور عنایا اسے منانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ پتھر کی مورت بنی کھڑکی سے باہر ویران لان کو دیکھتی رہتی۔ اسے محسوس ہوتا کہ اس کی زندگی کا اختیار اسے چھین کر شاہویر کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اور یہ بات اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ شاہویر کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سخت اور پراسرار ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن آفس میں گزارتا اور رات گئی جب گھر لوٹتا اس کی نظریں سب سے پہلے جمیل کے کمرے کی بند کھڑکی پر پڑتیں۔ اسے اپنی جیت کا یقین تو تھا، لیکن جمیل کی یہ خاموشی اسے ایک انجانے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جمیل اس سے لڑے، چیخے، چلائے، لیکن یہ خاموش احتجاج اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایک شام جب گھر میں مہندی کے فنکشن کی تیاریاں چل رہی تھی اور نیچے ہال میں ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی، شاہویر سیڑھیاں چڑھ کر جمیل کے کمرے کے سامنے آ رکا۔ اس نے زور سے دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے غصے میں ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھلا تھا۔ جمیل بیڈ پر بیٹھی کوئی پرانی البم دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں کے گرد ہلکے سے سیاہ ہلکے صاف نمایاں تھے۔ نیچے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، شاہویر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔
दादा जान नहीं चाहते कि मेहमानों के सामने तुम्हारी इस बेरुखी का चर्चा हो। जमील ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी नज़रों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी मायूसी थी। मेहमानों की फिक्र है आपको, या अपनी उस झूठिया ना की जो आपने इस रिश्ते की बुनियाद पर खड़ी की है? शाहवीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके सामने सोफे पर बैठ गया। अना की बात तुम ना ही करो तो बेहतर है। तुमने पिछले 10 दिनों से खाना पीना छोड़ के जो ड्रामा रचाया हुआ है, क्या वो अना नहीं है? तुम साबित क्या करना चाहती हो कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती इस रिश्ते में ला रहा हूँ? क्या ये सच नहीं है? जमील ने तलखी से पूछा। क्या आपने मेरी मर्जी पूछी? क्या आपने एक बार भी ये सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ? आपको सिर्फ अपनी जीत चाहिए थी, और वो आपको मिल गई है। अब मुझे इस तमाशे का हिस्सा बनने पर मजबूर मत करें। शाहवीर ने गहरा सांस लिया और उसकी आंखों में झांक कर बोला, सुनो जमील, मैं जिंदगी में जो चाहता हूँ वो पा के रहता हूँ। ये रिश्ता अब हकीकत है, और इस हकीकत को तुम जितनी जल्दी तस्लीम कर लोगी तुम्हारे लिए आसानी होगी। नीचे जाओ तैयार होकर, और सबके सामने ऐसे मिलो जैसे एक होने वाली दुल्हन को मिलना चाहिए। ये मेरा हुक्म है। हुक्म? जमील हंसी, ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ दुख था। आपके अहकामात की फहरिस्त बहुत लंबी है शाहवीर साहब, लेकिन याद रखें, आप ज़बरदस्ती मुझे नीचे तो ले जा सकती हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं ला सकती जो अपनी शान शौकत के लिए चाहती हैं। शाहवीर खामोशी से उठा और बाहर निकल गया। उसे पता था कि जमील आएगी, क्योंकि वो अपने ख़ानदान की इज्जत उछालना नहीं चाहती थी। और वही हुआ। आधे घंटे बाद जमील जर्द रंग के सादे से जोड़े में नीचे आई। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, लेकिन उसकी कुदरती खूबसूरती और उदासी ने सब उसकी नज़रों को मरकज़ बना दिया। नीचे कज़न्स का हल्ला गुल्ला जारी था। अरहम और सलार डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जबकि अनाया और हानिया मेहंदी के गीत गा रही थीं। जमील को देखते ही अनाया उसकी तरफ भागी। आप आ गई? हमें लगा आप गुस्से दिखाएंगी। जमील ने ज़बरदस्ती एक मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई और उनके पास बैठ गई। शाहवीर दूर खड़ा एक कोने में ये सब देख रहा था। उसके दोस्त भी वहाँ मौजूद थे, जो उसे मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ जमील पर जमा थी। उसे जमील का ये सादा अंदाज और खामोशी बेचैन कर रही थी। रात गई जब मेहमान चले गए और हवेली में फिर से सुकून छा गया, तो जमील लॉन में अकेली टहलने लगी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि कल का सूरज उसकी ज़िंदगी में एक नई कैद लेकर आएगा। उसी वक्त उसे अपने पीछे किसी की कदमों की चाप सुनाई दी। इतनी रात गई, यहाँ क्या कर रही हो? शाहवीर की आवाज़ आई। जमील ने मुड़कर उसे नहीं देखा। अपनी आज़ादी की आखिरी रात गुजार रही हूँ। कल के बाद तो शायद सांस लेने के लिए भी आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। शाहवीर उसके बराबर आकर खड़ा हो गया। तुम इतना मुबालगा क्यों करती हो? मैं कोई जल्लाद नहीं हूँ जमील। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इस घर के वक़ार को समझो। तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, और इसका मतलब है कि तुम्हारी हर जिम्मेदारी अब मेरी है। जिम्मेदारी या मलकियत? जमील ने उसकी तरफ देखकर पूछा। आपको लगता है कि किसी के हाथ में अंगूठी पहनाने से आप उसके दिल पर भी राज कर सकती हैं? शाहवीर, मोहब्बत मांगी जाती है, छीनी नहीं जाती। शाहवीर के माथे पर बल पड़ गए। मोहब्बत? तुम्हें लगता है कि मैं ये सब मोहब्बत के लिए कर रहा हूँ? जमील, मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ जो इस खानदान के लिए बेहतर है। और जहाँ तक दिल की बात है, तो मुझे तुम्हारे दिल से कोई सरोकार नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी वफादारी चाहिए। ये अल्फाज जमील के दिल पर तीर की तरह लगे। उसे एहसास हुआ वो एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने जा रही है जिसके लिए जज्बात की कोई अहमियत नहीं थी। वो बगैर कुछ कहे वहाँ से तेज़ कदमों से अंदर चली गई। शाहवीर वहीं खड़ा रहा। उसे अपने कहे हुए अल्फाजों पर एक लम्हे के लिए अफसोस हुआ, लेकिन उसकी अना ने उसे तस्लीम करने से रोक दिया। अगले दिन निकाह की तकरीब थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सफ़ेद फूलों और रोशनियों ने एक जादुई समा पैदा कर दिया था। शाहवीर सफ़ेद शेरवानी में किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी सख्ती और गरूर था। जमील के सुर्ख रंग के भारी अरूसी लिबास में तैयार किया गया था। उसका सर झुका हुआ था और वो किसी गहरे कर्ब में मुब्तला लग रही थी। जब काजी साहब ने निकाह के अल्फाज अता किए और जमील से पूछा गया, तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें जमील पर थी। उसने एक बार फिर सर उठाकर शाहवीर को देखा, जो उससे पुरएतमाद नज़रों से देख रहा था। जमील ने एक लंबा सांस लिया और दबी आवाज़ में कबूल है कह दिया। निकाह होते ही मुबारकबादों का शोर मच गया। शाहवीर ने सुकून का सांस लिया। उसने एक और मार का सर कर लिया था, लेकिन जब वो जमील के करीब उसे मुबारकबाद देने के लिए गया, तो जमील ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, आप जीत गए शाहवीर साहब। मुबारक हो आपको आपकी नई जागीर। शाहवीर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जमील ने अपना हाथ पीछे खींच लिया।
ابھی تو صرف شروعات ہے زمیل، ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ رخصتی کے بعد جب وہ شاہویر کے کمرے میں پہنچی تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ یہ کمرہ ویسے ہی تھا جیسے شاہویر تھا، باوقار، منظم اور تھوڑا سا ڈراؤنا۔ زمیل بیٹھ کے ایک کونے پر بیٹھ گئی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاہویر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولا اور گھڑی میز پر رکھی۔ آرام کر لو، کل صبح میں گاؤں جانا ہے۔ دادا جان چاہتے ہیں کہ ہم وہاں کی زمینوں کا دورہ کریں، شاہویر نے عام سے لہجے میں کہا۔ زمیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ سے اٹھی اور اپنی جولی اتارنے لگی۔ شاہویر اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ زمیل ایک دم اچھل پڑی۔ مجھ سے دور رہیں، اس نے غصے اور ڈر کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ شاہویر کی آنکھوں میں غصہ چمکا۔ اب تم میری بیوی ہو زمیل، یہ رویہ اب نہیں چلے گا، تمہیں اپنی حدیں پہچاننی ہوں گی۔ میں نے نکاح نامے پر دستخط کیے ہیں شاہویر، اپنا آپ کو نہیں بیچا، مجھے تھوڑا وقت دے، میں صورتحال کو ہضم نہیں کر پا رہی۔ زمیل کی آواز اب کمزور ہو رہی تھی۔ شاہویر نے اسے دیکھا، اس کی بے بسی نے اسے ایک لمحے کے لیے پگھلا دیا، لیکن وہ اپنی سختی برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں وقت چاہیے تو لے لو، لیکن یاد رکھنا میری صبر کی بھی ایک حد ہے۔ وہ یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح وہ گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے بھر دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ زمیل کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شاہویر فون پر اپنی میٹنگز میں مصروف تھا۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ شاہویر وہاں کا بڑا تھا اور سب اسے بہت ہی عزت دیتے تھے۔ گاؤں کی حویلی شاہویر والی حویلی سے زیادہ کھلی اور پرسکون تھی۔ وہاں کے کچے راستے اور سرسبز کھیت زمیل کو تھوڑا سکون پہنچا رہے تھے۔ شام کے وقت شاہویر اسے کھیتوں کی طرف لے گیا۔ یہ سب ہمارا ہے زمیل، یہاں کے لوگ، یہ زمینیں، یہ سب میرے ایک اشارے پر چلتے ہیں، شاہویر نے فخر سے کہا۔ کیا آپ کو ہر چیز پر اختیار چاہیے؟ کیا آپ کو ہر چیز پہ اپنا اختیار رکھنا اچھا لگتا ہے؟ زمیل نے پوچھا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کسی کو آزاد چھوڑ کے اسے جیتنا کیسے ہوتا ہے؟ شاہویر رکا اور اسے دیکھا۔ آزادی خطرناک ہوتی ہے زمیل، لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں نظم و ضبط پر یقین رکھتا ہوں۔ نظم و ضبط اور جبر میں ایک باریک لکیر ہوتی ہے، اور آپ وہ لکیر پار کر چکے ہیں زمیل، اور آپ وہ لکیر پار کر چکے ہیں شاہویر، زمیل نے ہمت جمع کر کے کہا۔ اسی وقت وہاں ایک غریب کسان دوڑا ہوا آیا۔ شاہ صاحب، وہ چودھری کے آدمیوں نے ہماری فصل جلا دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین ان کی ہے۔ شاہویر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں وہ درندگی آئی جو زمیل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ چلو میرے ساتھ۔ وہ زمیل کو وہیں چھوڑ کر اپنے آدمیوں کے ساتھ نکل گیا۔ زمیل وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ شاہویر کا یہ رخ اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ حویلی واپس آ گئی اور رات دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب شاہویر واپس آیا تو اس کے کپڑوں پر دھول تھی اور ہاتھوں پر معمولی سی چوٹ تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ زمیل نے باختیار پوچھا۔ شاہویر نے اسے دیکھا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں نے کہا تھا نا زمیل، یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ چودھری کے آدمیوں کو ان کی اوقات یاد دلاتی ہے، اب وہ کبھی ہماری زمین کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ زمیل کو محسوس ہوا کہ شاہویر کے لیے طاقت ہی سب کچھ ہے۔ وہ اسے بدلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاہویر اپنی انا اور طاقت کے نشے میں چور تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ کمرے میں اکیلے تھے، زمیل نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ شاہویر، یہ لڑائی جھگڑا، یہ طاقت کا مظاہرہ، کیا یہی زندگی ہے؟ کیا آپ کبھی سکون نہیں محسوس کرتے؟ شاہویر بیڈ پر لیٹے ہوئے بولا، سکون کمزوری کی نشانی ہے زمیل، اس دنیا میں وہی جیتتا ہے جو طاقتور ہو۔ تم ابھی بچی ہو، تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ میں بچی نہیں ہوں، زمیل نے اسے ٹوکا۔ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو آپ نہیں دیکھ پا رہے۔ آپ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے گرد لوگ ڈر کی وجہ سے ہیں، عزت کی وجہ سے نہیں۔ شاہویر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا مجھے نصیحت کرنے کا، تو سنو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں بدل جاؤں تو پہلے خود کو بدلو، میرے سامنے جھکنا سیکھو، میری اطاعت کرو، شاید پھر میں تمہاری کوئی بات سن لوں۔ میں کبھی نہیں جھکوں گی شاہویر، زمیل نے عزم سے کہا۔ آپ میرا جسم قید کر سکتے ہیں، لیکن میرا ذہن ہمیشہ آزاد رہے گا۔ شاہویر ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں درد چھپا تھا۔ دیکھتے ہیں یہ آزادی کتنے دن چلتی ہے۔ اگلے دن گاؤں میں اسی طرح گزرے۔ شاہویر اپنے کاموں میں مصروف رہتا اور زمیل حویلی کی عورتوں کے ساتھ وقت گزارتی۔
اسے پتہ چلا کہ شاہویر نے خاموشی سے گاؤں میں ایک سکول بنوایا ہے جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ بات زمل کے لیے حیران کن تھی۔ اس نے سوچا کہ ایک ایسا انسان جو اتنا سخت ہے وہ اتنا نرم دل کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک دن وہ سکول دیکھنے گئی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے شاہویر کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور وہ ان سے بہت ہی پیار سے بات کر رہا تھا۔ زمل دور کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ شاہویر کی شخصیت کی کئی تہیں ہیں اور اس نے صرف اوپری سختی دیکھی ہے۔ جب وہ واپس حویلی آ رہے تھے، زمین نے پوچھا، آپ نے اسکول کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شاہویر نے کندھے اچکائے، بتانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ میرا ذاتی کام ہے۔ میں تشہیر پر یقین نہیں رکھتا۔ آپ اتنے تضاد سے بھرے ہوئے کیوں ہیں؟ زمین نے تجسس سے پوچھا۔ ایک طرف آپ اتنے ظالم بنتے ہیں اور دوسری طرف یہ ہمدردی۔ شاہویر خاموش رہا، جیسے اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، جیسے وہ اس موضوع سے بھاگنا چاہتا ہو۔ واپسی پر ان کی گاڑی ایک ویران راستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک گاڑی کے سامنے کچھ لوگ آ گئے۔ شاہویر نے فوراً بریک لگائی۔ وہ چودھری کے آدمی تھے جو بدلہ لینے آئے تھے۔ زمین نیچے جھک جاؤ اور باہر مت نکلنا۔ شاہویر نے سختی سے ہدایت دی اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ زمین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شاہویر اکیلا ان 4-5 آدمیوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وہ بہت ہی بہادری سے لڑ رہا تھا، لیکن ایک آدمی نے پیچھے سے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ زمین سے رہا نہ کیا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی اور ایک بڑا پتھر اٹھا کر اس آدمی کی طرف پھینکا۔ حملہ آور کا توازن بگڑ گیا اور شاہویر کو سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ اس نے سب کو مار بھگایا۔ جب وہ واپس گاڑی کے پاس آیا تو وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس نے غصے سے زمین کی طرف دیکھا۔ تم باہر کیوں آئی؟ میں نے منع کیا تھا نا؟ وہ چلا اٹھا۔ زمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کی جان خطرے میں تھی، میں کیسے اندر بیٹھی رہتی؟ شاہویر ساکت رہ گیا۔ اس نے زمین کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھا۔ پہلی بار اسے لگا کہ زمین کے دل میں شاید اس کے لیے تھوڑی سی جگہ بن گئی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ زمین کے گال پہ رکھا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اس کی آواز میں پہلی بار وہ سختی نہیں تھی، بلکہ ایک تڑپ تھی۔ زمین نے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے شاہویر، لیکن میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ شاہویر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس بنجر زمین پر شاید محبت کی پہلی کومپل پھوٹ رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کے درمیان انا کی جو دیوار ہے وہ اتنی جلدی نہیں گرے گی۔ رات کو حویلی واپسی پر شاہویر بہت ہی خاموش تھا۔ وہ بار بار زمین کو دیکھتا جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے زمین کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا۔ آج تم نے میری جان بچائی زمین، میں تمہارا مقروض ہو گیا ہوں۔ مجھے آپ کا قرض نہیں، آپ کا ساتھ چاہیے شاہویر، ایسا ساتھ جہاں ہم برابر ہوں، زمین نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شاہویر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں کوشش کروں گا زمین، لیکن مجھے بدلنے میں وقت لگے گا۔ کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ زمین نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ اگلے ہی دن شہر سے ایک فون آیا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ شاہویر کے ایک پرانے دشمن نے حویلی پر حملہ کر دیا تھا اور دادا جان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہمیں ابھی شہر نکلنا ہوگا، شاہویر نے پریشانی میں کہا۔ راستے بھر شاہویر کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ اسے اپنی طاقت پر فخر تھا، لیکن آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی یہ دشمنیاں اس کے خاندان کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو رہی ہیں۔ زمین نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے اسے حوصلہ دے رہی ہو۔ شہر پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ صورتحال بہت خراب ہے۔ پولیس حویلی کے باہر کھڑی تھی اور پورے خاندان میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ شاہویر نے اندر قدم رکھتے ہی سب کو اپنے حصار میں لے لیا۔ کون تھا وہ؟ اس نے تایا جان سے پوچھا۔ وہ وہی لوگ تھے شاہویر جنہیں تم نے پچھلے مہینے سبق سکھایا تھا۔ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا۔ تایا جان کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاہویر نے زمین کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا۔ کیا یہی وہ طاقت ہے جس پر آپ کو ناز تھا؟ شاہویر کو پہلی بار اپنی ہار کا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ وہ اس جنگ میں سب کچھ داؤ پر لگا چکا ہے۔ اس نے زمین کو اپنے کمرے میں بھیجا اور خود دادا جان کے پاس چلا گیا۔ دادا جان بہت ہی کمزور لگ رہے تھے۔ انہوں نے شاہویر کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، طاقت سے گھر نہیں بستے، محبت سے بستے ہیں۔ تم نے بہت ہی خون خرابہ دیکھ لیا، اب بس کر دو، اس خاندان کو سکون چاہیے۔ شاہویر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا سر دادا جان کے ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دی دادا جان، میں نے اپنی انا کی خاطر سب کو خطرے میں ڈال دیا۔ باہر برآمدے میں زمین کھڑی سب سن رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید اب وہ شاہویر اسے مل جائے گا جس کا اسے انتظار تھا،
لیکن اس وقت حویلی کے باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ شاہویر فوراً بھاگا، زمین بھی اس کے پیچھے گئی۔ باہر آگ لگی ہوئی تھی اور کچھ نقاب پوش لوگ فائرنگ کر رہے تھے۔ زمین اندر جاؤ، شاہویر نے چیخ کر کہا، لیکن اس بار دشمن بہت زیادہ تھے اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ شاہویر اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا تھا جب ایک گولی اس کے کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ وہ زمین پر گر گیا۔ شاہویر! زمین چلا کر اس کی طرف بھاگی۔ فضا میں بارود کی بو اور گولیوں کی تھر تھراہٹ نے حویلی کے سکون کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ شاہویر جو ہمیشہ دوسروں کے لیے ڈھال بنتا تھا، آج خود خون میں لت پت زمین پر گرا تھا۔ زمین کا دل ڈوبنے لگا، اسے لگا جیسے اس کی دنیا اجڑ رہی ہو۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر شاہویر کی طرف بھاگی اور اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی۔ شاہویر آنکھیں کھولیں، پلیز کچھ نہیں ہوا آپ کو۔ زمین کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ شاہویر نے کراہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی اور زمین کو اپنے سامنے پا کر اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑی۔ زمین اندر جاؤ، یہاں خطرہ ہے، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، لیکن اس کے ہاتھ اب بھی اپنی پستول پر جمے ہوئے تھے۔ نقاب پوش حملہ آوروں نے حویلی کے مرکزی دروازے کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے شاہویر کے وفادار محافظوں کی جوابی فائرنگ نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ارحم اور سالار بھی اسلحہ سنبھالے باہر نکل آئے تھے۔ ان کے چہرے پر وہ بچپنا غائب تھا اور اس کی جگہ ایک خاص قسم کی سنجیدگی نے لے لی تھی۔ بھائی، آپ زمین آپی کو لے کر اندر جائیں، ہم سنبھال لیں گے، ارحم نے چل کر کہا اور ایک ستون کی اوٹ لی۔ زمین نے شاہویر کا بازو اپنے کندھے پر رکھا اور اسے گھسیٹتی ہوئی اندر لے جانے لگی۔ شاہویر کا قد و قامت بھاری تھا، لیکن اس وقت زمین میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ وہ اسے کھینچ کر اندرونی ہال تک لے آئی، جہاں تائی جان اور باقی خواتین سہم کر بیٹھی تھیں۔ تائی جان جلدی کریں، فرسٹ ایڈ باکس لائیں، شاہویر کو گولی لگی ہے، زمین نے ہانپتی ہوئی آواز دی۔ ہال میں کہرام مچ گیا۔ تائی جان روتی ہوئی پٹیاں لے کر آئی، جبکہ زمین نے شاہویر کی قمیض پھاڑ کر زخم کا معائنہ کیا۔ گولی کندھے کے گوشت کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ زخم گہرا تھا، لیکن خوش قسمتی سے جان لیوا نہیں تھا۔ زمین نے کپکپاتے ہاتھوں سے زخم کو صاف کیا اور پٹی باندھنے لگی۔ شاہویر درد کی شدت سے مٹھیاں بھینچے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کیوں نہیں گئی؟ شاہویر نے دبی آواز میں پوچھا۔ میں نے تمہیں اندر جانے کو کہا تھا۔ زمین نے پٹی پر گرا لگاتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور محبت کی ایک عجیب ملی جلی کیفیت تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنی بزدل ہوں کہ آپ کو اس حال میں چھوڑ کر بھاگ جاتی؟ شاہویر، میں نے آپ سے نفرت کی ہے، آپ کی انا سے لڑی ہوں، لیکن میں بے وفا نہیں ہوں۔ شاہویر خاموش ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ کمزور اور ضدی سمجھتا تھا، وہ اس کی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا بن سکتی ہے۔ باہر فائرنگ کا شور تھم چکا تھا، شاید حملہ آور پسپا ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ارحم اندر آیا۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ خیریت سے تھا۔ بھائی، وہ بھاگ گئے ہیں، پولیس بھی پہنچ گئی ہے، اب فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ارحم نے اطمینان دلایا۔ شاہویر نے ایک لمبا سانس لیا اور آنکھیں موند لیں۔ زمین وہیں فرش پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ اب بھی شاہویر کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ حویلی میں سکون تو ہو گیا تھا، لیکن یہ سکون بہت ہی بوجھل تھا۔ اگلے چند دن حویلی میں بڑی خاموشی سے گزرے۔ شاہویر بستر پر تھا اور ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ زمین نے اس کی ذمہ داری کی پوری ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ وہ وقت پر اسے دوائیں دیتی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی اور سارا دن اس کے کمرے میں ہی رہتی۔ شاہویر، جو ہمیشہ حکم چلانے کا عادی تھا، اب خاموشی سے زمین کی دیکھ بھال کو قبول کر رہا تھا۔ ایک رات جب پورا گھر سو رہا تھا اور کمرے میں صرف ایک مدھم سی روشنی جل رہی تھی، شاہویر کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ زمین صوفے پر بیٹھی سو گئی ہے۔ اس کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا اور چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ شاہویر نے کوشش کر کے خود کو سیدھا کیا اور اسے دیکھتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کیسے اس لڑکی کو جھکانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، کیسے اس نے اپنی ملکیت سمجھ کے اس پر پابندیاں لگائی تھی، لیکن آج وہی لڑکی اس کی زندگی بچانے کے بعد اس کی دیکھ بھال میں خود کو تھکا چکی تھی۔ زمین، اس نے ہلکی آواز میں پکارا۔ زمین بڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ جی، کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ میں دوائی لاؤں؟ وہ جلدی سے اس کے قریب آئی۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، درد نہیں ہے، بس تم سے بات کرنی ہے۔ زمین رک گئی اور اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ شاہویر کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بیٹھو یہاں، شاہویر نے اپنے برابر کی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ زمین خاموشی سے بیٹھ گئی۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ زمین، میں نے ہمیشہ طاقت کو سب کچھ سمجھا ہے۔ مجھے لگا کہ اگر میں لوگوں کو ڈرا کے رکھوں گا تو وہ میری عزت کریں گے،
لیکن اس حادثے نے میری آنکھیں کھول دی۔ میرے دشمنوں نے مجھ پہ حملہ کیا، لیکن مجھے بچانے والی وہی لڑکی تھی جسے میں نے سب سے زیادہ دکھ دیے تھے۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہویر، میں نے کبھی آپ کی دشمنی نہیں چاہی۔ میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ آپ مجھے ایک انسان سمجھے، کوئی چیز نہیں۔ میں جانتا ہوں اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ شاہویر نے ندامت سے کہا، میں تمہیں بدلنا چاہتا تھا لیکن تم نے مجھے بدل دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے اس گھر میں تمہارا حکم چلے گا، میری انا کا نہیں۔ زمین نے مسکرا کے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ مجھے حکم نہیں چلانا شاہویر، مجھے بس آپ کا وہ پیار چاہیے جو آپ نے اپنی سختی کے پیچھے چھپا رکھا ہے۔ لیکن ابھی یہ خوشیاں ادھوری تھیں، دشمن ابھی تک ختم نہیں ہوئے تھے۔ چودھری کا بیٹا جس نے حویلی پر حملہ کروایا تھا اب کسی بڑے منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ شاہویر زخمی ہے اور یہی بہترین وقت ہے اسے ختم کرنے کا۔ اگلے دن حویلی میں دادا جان نے ایک بڑی پنچایت بلائی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس دشمنی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ شاہویر نے منع کیا کہ وہ ابھی اس حال میں باہر نہیں جائیں، لیکن دادا جان اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ شاہویر، اگر آج میں نے یہ قدم نہ اٹھایا تو کل کو تمہارے بچے بھی اسی آگ میں چلیں گے، مجھے جانے دو۔ دادا جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ زمین کو ایک بار پھر برا احساس ہونے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ جب دادا جان پنچایت کے لیے روانہ ہوئی تو شاہویر نے ارہم کو ان کے ساتھ بھیجا اور خود بے چینی سے حویلی میں ٹہلنے لگا۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہاں تو سب بڑے موجود ہوں گے نا؟ زمین نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ زمین، چودھری کا بیٹا ایک بزدل انسان ہے، وہ پنچایت کے اصولوں کو نہیں مانتا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہاں کوئی چال نہ چلے، شاہویر نے تشویش سے کہا۔ اور وہی ہوا۔ پنچایت کے دوران بحث اتنی بڑھی کہ بات گالی گلوچ تک پہنچی۔ چودھری کے بیٹے نے اچانک پستول نکالی اور دادا جان کی طرف تان لی۔ ارہم نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہاں موجود آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ جب یہ خبر حویلی پہنچی تو شاہویر کا خون کھول اٹھا۔ وہ اپنا زخم بھول کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ شاہویر، شاہویر، آپ اس حال میں نہیں جا سکتی۔ زمین نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس بار شاہویر کے چہرے پر وہی پرانا جنون تھا۔ آج اگر میں نہ گیا زمین تو میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گا۔ دادا جان کی زندگی خطرے میں ہے، میں گھر نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے نکل گیا۔ زمین نے ہمت نہیں آ رہی، اس نے فوراً شہر کے ایس ایچ او کو فون کیا جو شاہویر کا پرانا دوست تھا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ پھر اس نے سالار کو ساتھ لیا اور خود بھی پنچایت کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب شاہویر وہاں پہنچا تو منظر بہت ہی بھیانک تھا۔ دادا جان کو رسیوں سے باندھ کر ایک درخت کے ساتھ کھڑا کیا گیا تھا اور چودھری کا بیٹا ان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آؤ شاہویر، اپنے دادا کو بچا لو، اگر ہمت ہے تو، اس نے للکارا۔ شاہویر گاڑی سے اترا، اس کا زخم دوبارہ سے رسنے لگا تھا اور قمیض پر خون کے دھبے واضح ہو رہے تھے، لیکن اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ انہیں چھوڑ دو، تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے۔ تم سے؟ تم تو خود موت کے قریب ہو، چودھری کے بیٹے نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ شاہویر پر حملہ کریں۔ شاہویر نے زخمی ہونے کے باوجود کمال کی بہادری دکھائی۔ اس نے ایک ایک کر کے ان کا مقابلہ کیا، لیکن اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اسی لمحے زمین کی گاڑی وہاں پہنچی۔ زمین نے دیکھا کہ ایک آدمی شاہویر پر کلہاڑی سے وار کرنے والا ہے۔ شاہویر ہٹیں! زمین نے چیخ کر اسے خبردار کیا اور سالار نے فوراً اپنی رائفل سے ہوائی فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی آواز سن کر چودھری کے آدمی ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اسی وقت پولیس کی گاڑیاں بھی وہاں پہنچ گئیں اور پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ چودھری کا بیٹا بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پولیس نے اسے دھر لیا۔ شاہویر لڑکھڑاتے ہوئے دادا جان کے پاس پہنچا اور ان کی رسیاں کھولی۔ دادا جان نے اسے گلے لگا لیا اور ان کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔ زمین بھاگتی ہوئی شاہویر کے پاس آئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ وہ غصے اور فکر سے چلاتے ہوئے بولی۔ شاہویر نے مسکرا کے اسے دیکھا اور پھر بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں گر گیا۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا جہاں اس کا آپریشن ہوا۔ زمین ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ تائی جان، تایا جان اور سب وہاں موجود تھے۔ سب کی نظروں میں زمین کے لیے ایک نئی عزت تھی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی صرف اس کے خاندان کی بہو نہیں بلکہ ان کی محافظ بھی ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ آپریشن کامیاب رہا ہے لیکن انہیں بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ زمین جب شاہویر کے کمرے میں گئی تو وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے زمین کو دیکھ کر ہاتھ بڑھایا۔ تم پھر آ گئی؟ اس نے دھیمی آواز میں مذاق کیا۔ میں نے کہا تھا نا، میں کہیں نہیں جا رہی۔ آپ کو تو اب میری عادت ڈالنی ہوگی، زمین نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ واپسی پر حویلی میں ایک جشن کا سماں تھا۔
دادا جان نے اعلان کیا کہ اب سے اس خاندان میں کوئی دشمنی نہیں ہوگی اور شاہویر اپنی تمام جائیداد کا ایک بڑا حصہ فلاحی کاموں کے لیے وقف کرے گا۔ کزنس کی محفل ایک بار پھر جمی۔ ارحم اور سلار اب شاہویر اور زمل کی محبت بھری لڑائیوں کے قصے سناتے تھے۔ انائی اور ہانیہ زمل کے گرد بیٹھی اس سے مشورے لیتی تھیں۔ حویلی جو کبھی اناہ کا گھر تھی اب ایک خوشحال گھر بن چکا تھا۔ ایک شام شاہویر اور زمل بالکنی میں کھڑے غروبی آفتاب کا منظر دیکھ رہے تھے۔ شاہویر اب کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا، اگرچہ اس کے کندھے پر گولی کا نشان ہمیشہ کے لیے رہ گیا تھا۔ زمین، تم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم اس مقام پر پہنچیں گے؟ شاہویر نے پوچھا۔ سچی بات کہوں تو نہیں، زمین نے جواب دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ ایک پتھر ہیں جسے موم کرنا ناممکن ہے۔ پتھر کو موم کرنا مشکل ہوتا ہے زمین، لیکن آگ تیز ہو تو وہ بھی پگھل جاتا ہے، اور تمہاری محبت کی آگ نے مجھے بدل کے رکھ دیا۔ شاہویر نے جذباتی ہو کر کہا۔ صرف محبت نہیں شاہویر، یہ ہمت بھی تھی۔ زمین نے اسے درست کیا۔ اگر میں آپ کے سامنے نہ کھڑی ہوتی تو آج شاید اس طرح نہ ہوتے آپ۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ چوما۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ ایک مضبوط عورت ایک مرد کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اسی وقت نیچے سے ارحم کی آواز آئی۔ او شاہویر بھائی، نیچے آ جائیں، دادا جان نے مٹھائی منگوائی ہے، اب زیادہ رومانس نہ کریں۔ دونوں ہنس دیے اور نیچے کی طرف چل دیے۔ زندگی ایک بار پھر اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ رواں دواں تھی، لیکن زمین جانتی تھی کہ یہ سکون محنت سے حاصل کیا گیا ہے اور اسے برقرار رکھنا ان دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اگلے چند مہینوں میں شاہویر نے اپنی شخصیت میں واضح تبدیلی لائی۔ اس نے گاؤں کے اسکول کو ایک کالج میں تبدیل کر دیا اور وہاں کی عورتوں کے لیے ایک دستکاری مرکز بھی کھولا جس کی نگرانی زمین خود کرتی تھی۔ کزنس بھی اپنی اپنی کاموں میں مصروف تھے، لیکن ہر اتوار کو سب حویلی میں جمع ہوتے اور ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ ایک دن زمیل اپنے کمرے میں کچھ پرانے کاغذات دیکھ رہی تھی کہ اسے وہ نکاح نامہ ملا جس پر اس نے بوجھل دل سے دستخط کیے تھے۔ اس نے اسے اٹھایا اور مسکرا کر دیکھا۔ اسی وقت شاہویر کمرے میں آیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اپنی آزادی کی دستاویز، زمیل نے شرارت سے جواب دیا۔ شاہویر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آزادی یا قید محبت، جو بھی ہے بہت خوبصورت ہے، زمیل نے جواب دیا اور اپنے سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ حویلی کی فضاؤں میں اب وہ پرانی گھٹن نہیں تھی، بلکہ ہر طرف سکون اور اپنائیت کا راج تھا۔ رات کا وقت تھا اور آسمان پر 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جس کی چاند جیسی روشنی حویلی کے سفید سنگ مرمر کے فرش پر رقص کر رہی تھی۔ زمیل اپنی بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کا لطف لے رہی تھی کہ اچانک دو مضبوط بازو نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ زمیل کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس خوشبو اور لمس سے بخوبی واقف تھی۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ شاہویر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کا لہجہ پہلی جیسا اکھڑا ہوا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی چاشنی اور مٹھاس تھی۔ آپ کی یادیں سونے نہیں دیتی شاہویر صاحب، زمیل نے شرارت سے جواب دیا اور اس کی طرف مڑی۔ شاہویر نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ چاند کی روشنی میں زمیل کا چہرہ کسی پری جیسا لگ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زمیل، میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو میں آج بھی وہی ایک خشک اور بے جان انسان ہوتا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ زمیل نے اپنا ہاتھ شاہویر کے دل پہ رکھا جہاں دھڑکنیں اب ان کا نام لیتی تھی، اور آپ نے مجھے یہ سکھایا کہ کبھی کبھی کسی کے سامنے جھک جانا ہار نہیں ہوتی، بلکہ ایک نئی اور خوبصورت جیت کی شروعات ہوتی ہے۔ شاہویر نے اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ تمہاری وہ ضد، وہ تیکھے تیور اور وہ بے پاک لہجہ، سچ کہوں تو میں اسی دن تم پہ دل ہار گیا تھا جب تم نے پہلی بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے چیلنج کیا تھا۔ زمیل ہنسی، ایسی ہنسی جو کسی موسیقی کی طرح شاہویر کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اچھا، اور میں تو سمجھتی تھی کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ نفرت اور محبت میں بہت ہی باریک لکیر ہوتی ہے زمیل، اور میں اس لکیر کو کب پار کر گیا مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ شاہویر نے اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا۔ نیچے صحن میں کزنس کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی۔ ارحم اور سلار اب بھی کسی بات پر بحث کر رہے تھے، لیکن اب وہ بحث کسی خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ خوشی کی وجہ سے تھی۔ پورا خاندان اب ایک لڑی میں پرویا جا چکا تھا۔ شاہویر نے زمیل کا ہاتھ تھاما اور اسے بالکنی میں لگی کرسیوں کی طرف لے گیا۔ وہاں میز پر گلاب کے پھول اور 2 کپ کافی کے رکھے ہوئے تھے جو شاہویر نے خاموشی سے منگوائی تھی۔ آج میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، شاہویر نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ کیسا فیصلہ؟ زمیل نے تجسس سے پوچھا۔
میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ دن کے لیے کہیں دور چلے جائیں، صرف میں اور تم، جہاں نہ کوئی جائیداد کے جھگڑے ہوں، نہ دشمنیوں کا خوف، اور نہ ہی حویلی کی ذمہ داریاں۔ میں تمہیں وہ تمام وقت دینا چاہتی ہوں جو میں نے آج اپنی انا کی نظر کر دیا۔ شاویر کی آنکھوں میں سچائی اور تڑپ تھی۔ زمیل کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ کیا آپ واقعی ایسا کریں گے؟ میں نے کہا تھا نا زمیل کہ اب اس گھر میں تمہارا حکم چلے گا، تو یہ تمہارے لیے میرا پہلا تحفہ ہے۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ رات بیت رہی تھی لیکن ان دونوں کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنی پوری زندگی دیکھ رہی تھی۔ وہ تمام تلخیاں، وہ لڑائیاں، وہ آنسو ابھی خوبصورت یاد بن چکے تھے جنہوں نے ان کے رشتے کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ شاہویر نے زمیل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ زمیل، میں شاید دنیا کا بہترین انسان نہ بن سکوں، لیکن میں تمہارا بہترین جیون ساتھی بننے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ میرے لیے بہترین ہی ہیں شاہویر۔ آپ کی یہی سختی جب میرے لیے نرمی میں بدلتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں۔ زمیل نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ حویلی کے در و دیوار اب ایک ایسی کہانی کی گواہ تھی جس کا آغاز نفرت اور انا سے ہوا تھا، لیکن جس کا انجام ایک لازوال اور پاکیزہ محبت پر ہوا۔ چاند کی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی، جیسے قدرت بھی ان کی اس نئی شروعات پر اپنی مہر کی تصدیق ثبت کر رہی ہو۔ زندگی اب ایک نئی رنگ میں ڈھل چکی تھی، جہاں پر ہر صبح ایک نئی امید اور ہر شام ایک نئی محبت کی نوید لے کر آتی۔ شاہویر اور زمیل، دو الگ الگ سمتوں میں چلنے والے مسافر، اب ایک ہی راہ پر گامزن تھے، جہاں منزل صرف اور صرف ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔